اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ کون ہے اور کن لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے؟ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، لوگوں میں سے بہترین کون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اور دوسری روایت، کن لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے کمزور لوگوں کی تلاش کرو، کیونکہ تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ غریب لوگوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ غریب لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی ہر ضروریات کو شفقت سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ گھر میں نفل ادا کرنا کیسا ہے؟ اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں نماز ادا کرے تو اپنے گھر میں واپس جائے تو اپنے گھر میں 2 رکعتیں نماز ادا کرے، یعنی کہ نفل کی 2 رکعتیں ادا کرے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ گھر میں بھی نفل پڑھتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کی نماز کی وجہ سے خیر و برکت نازل کرتا ہے۔ اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی دنیا میں کوئی فرضی نماز رہ جاتی ہے، اگر وہ نفل پڑھتا رہے تو قیامت والے دن اس کی جو نفل ہے وہ اللہ تعالیٰ فرضی نماز جو چھوڑی ہوگی اس نفل کے ذریعے اس کو پورا کر دیں گے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ سوتے وقت معوذتین پڑھنے کا جو عمل ہے، میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، لیکن جو سورۃ اخلاص 3 دفعہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو اس کو پورے قرآن کا اجر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب رات بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو یہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اس حدیث میں روزہ دار کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہو سکیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب روزہ دار کو پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہے، وہ کھڑے ہو جائیں گے، یعنی جو پورے مہینے کے، کیونکہ روزے مسلمانوں پر فرض ہیں، جو پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، ان کے سوا اس دروازے میں سے اور کوئی اندر نہیں جانے پائے گا۔ اور جب یہ لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اور اندر نہیں جا سکے گا۔ اس حدیث میں روزہ دار کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے جو منہ کی بو ہے، سمیل ہے، وہ مجھے کستوری سے بھی اچھی ہے، اور روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا خود اجر اپنے بندے کو خود اجر دوں گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جزاک اللہ۔ منافق کی علامات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں ایسی ہیں، وہ خصلتیں جس آدمی میں بھی پائی جائیں تو وہ شخص منافق ہوگا، یا ان چاروں میں سے اگر کوئی ایک خصلت بھی اس میں پائی جائے تو وہ نفاق کی ایک خصلت ہے۔ اگر ان چاروں میں سے جس آدمی میں ایک یہ خصلت بھی پائی جائے تو وہ منافق آدمی ہے۔
यहाँ तक कि वो इसे छोड़ ना दे। जब तक वो छोड़ेगा नहीं तो वो ना मुनाफिक ही रहेगा। कौन सी हैं? जब वो बोलेगा तो हमेशा झूठ बोलेगा, जब वो वादा करेगा तो उसको पूरा नहीं करेगा, जब मुआहदा करेगा तो इसमें बेवफाई करेगा, और जब उसे झगड़ा हो तो बदजुबानी करेगा, गालियों पे उतर आएगा। ये मुनाफिक की 4 अलामात हैं। अगर इन चारों में से जिस आदमी में एक भी पाई जाए वो निफाक की एक खसलत है। तो अल्लाह ताला हम सब को इससे महफूज रखे, आमीन। ये सही बुखारी की रवायत है। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चीज़ों का हुक्म फरमाया था और 7 ही चीज़ों से मना भी फरमाया था। वो 7 चीज़ें जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म फरमाया था, उन्होंने फरमाया कि मरीज़ की इयादत करना जब वो बीमार हो जाए, जनाजे के पीछे जाना जब वो फौत हो जाए, छींकने वाले का छींक का जवाब देना जब वो छींके, और सलाम का जवाब देना जब वो आपको सलाम बुलाए, मज़लूम की मदद करना जब उस पर जुल्म किया जाए, दावत कबूल करना जब वो आपको दावत दे, और कसम पूरी करने का जिक्र फरमाया। कोई भी कसम उठाए उस कसम को पूरा किया जाए। और इस तरह 7 ही चीज़ों से हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, और ये मुसलमान का मुसलमान पर हक़ है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन साबित दोनों ने मिलकर सहरी खाई। सहरी से फ़ारग होकर आप नमाज के लिए खड़े हो गए और दोनों ने मिलकर नमाज पढ़ी। तो हमने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि सहरी से फ़रागत और नमाज शुरू करने के दरमियान कितना फ़ासला रहा होगा? तो आपने जवाब दिया कि इतनी देर में एक आदमी 50 आयत पढ़ सकता है। इस हदीस से ये मालूम हुआ कि सहरी खाकर इतनी देर के बाद नमाज़ पढ़नी चाहिए कि आदमी आसानी से 50 आयत कुरान की पढ़ सके। उसके बाद सुबह की नमाज़ पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है सदका जो है वो जहन्नम की गर्मी को ख़त्म कर देगा। आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने वालों से कब्र की गर्मी को ख़त्म करता है और मोमिन क़यामत के दिन अपने सदक़े का साया हासिल करेगा। इसका क्या मतलब? जो मोमिन दुनिया में सदका करता है, अल्लाह ताला की राह में खर्च करता रहा, वही सदका क़यामत वाले दिन उसके ऊपर साया किए होगा। मोमिन होगा जो वो अपने सदक़े के साए के नीचे होगा। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि हमें ख़ासकर रमज़ान का महीना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करना चाहिए ताकि हम क़यामत वाले दिन इसका साया हासिल कर सकें, जिस दिन किसी चीज़ का साया नहीं होगा, और साया होगा तो हमारे नेक अमलों का साया होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।